بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوم، مفتی سے فتویٰ طلب کرنا کہ مجھ پر میرا بھائی یا باپ ظلم کرتا ہے، یا عورت کہے مجھ پر میرا خاوند ظلم کرتا ہے، میں کیسے ان سے آزادی حاصل کروں؟ یہ جائز ہے، اگرچہ بظاہر غیبت ہے۔ جائز اس طرح بھی ہے جس طرح ذکر کیا ہے کہ کہے میرا باپ، میرا بھائی، میرا خاوند، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح پوچھا جائے اگر کسی کا باپ یا بھائی اس پر ظلم کرتا ہو یا کہ کسی کا خاوند ظلم کرتا ہو تو وہ کیا کرے؟ جیسا کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرا خاوند ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایک کنجوس شخص ہے جو مجھے اتنا مال نہیں دیتا جو مجھے اور میری اولاد کو کفایت کر سکے، کیا میں ان کو بتائے بغیر ان کا مال لے لیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اتنا مال تم لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو اچھی طرح کفایت کر سکے، لیکن نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کنجوس کہا اور ضمناً ظالم بھی کہا کہ وہ مجھ پر اور اولاد پر ظلم کرتے ہیں، خرچ پورا نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا کیونکہ انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا جس کا جواب آپ نے دیا۔ مسئلہ پوچھنا جائز ہے۔ چہارم، مسلمانوں کو کسی کے شر سے ڈرانا مقصود ہو، جیسے کوئی عالم فقیہ ہو اور وہ بدعتی فاسق ہو جائے تو اس کے فسق سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بتایا جائے یہ مخلوق پر شفقت ہے۔ اسی طرح کسی سے مشورہ طلب کیا جائے کہ فلاں سے وہ شادی کر لے یا نہیں، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے، کیونکہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ اس لیے اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے علم میں عیب کوئی ہو جو اس مرد یا عورت میں پائے جاتے ہوں تو وہ مطلع کرے۔ کن کی بدخواہی غیبت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم فاسق و فاجر کے گناہوں کو بیان کرنے سے آراز کرتے ہو؟ اس کے گناہوں کا پردہ چاک کر دو یہاں تک کہ لوگ اسے پہچان لیں، اس کے جرائم کا چرچا کرو یہاں تک کہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام، اولیاء عظام، فقہاء کرام نے کہا ہے، 3 قسم کے لوگوں کے عیب بیان کرنا غیبت نہیں۔ پہلا، ظالم بادشاہ، کیونکہ ظالم حکام کے عیوب و جرائم بیان کرنے ضروری ہیں تاکہ لوگ ان سے بچ سکیں۔ ان کے فحش پروگرام سیف گیمز کی شکل میں سرور و گانے کی محافل قائم کرنا، بازاری عورتوں کو پروگراموں میں بلا کر لوگوں کو ان کی طرف مائل کرنا، شراب نوشی کی محافل کا انعقاد، اسی طرح انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے شرفاء کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کرنا، ناجائز طور پر دوسروں کو مقدموں میں پھنسانے کے لیے کسی پر ظلم کرنا تاکہ وہ کسی شریف انسان کا نام لے، ایسے ظالموں کو بے نقاب کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کے شر، فساد، ظلم و ستم، اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا، بدعتی، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نئے کام ایجاد کرے، جن کاموں سے فرائض، واجبات، سنتیں چھوٹ جائیں، ایسے شخص کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایسے کاموں کا موجد جن سے شریعت میں منع کیا گیا ہو، اس کے اس فعل کو لوگوں پر ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کے گناہ جرائم ظاہر ہوں، یعنی وہ اپنے جرائم ظاہر طور پر کرتا ہو، اس کا فسق و فجور اعلانیہ ہو، اس میں کوئی خفا نہ ہو، سب لوگوں کو معلوم ہے، وہ جوا باز ہے، سود خور ہے، شراب خور ہے، حرام خور ہے، رشوت لینے والا ہے، اس شخص کے اس قسم کے جرائم پر کوئی پردہ نہیں، بلکہ ایسے اشخاص اپنے جرائم کو ظاہر کرنے میں خود ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے جرائم کو بیان کرنا غیبت نہیں، بلکہ ضروری ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ چوتھا، کوئی شخص اپنے لقب سے مشہور ہو، اس لقب کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے سامنے اور غیر موجودگی میں اس کا وہ لقب بھی استعمال ہوتا ہے،
تو اس کا ذکر کرنا جائز ہوگا، باوجود اس کے کہ اس لقب میں عیب بھی ظاہر ہوتا ہو، لیکن اس شخص کی پہچان کرانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال جائز ہوگا جیسے عارج کا معنی لنگڑا اور آمش کا معنی آنکھوں میں چندھیا پن ہونا۔ بہت واضح ہے کہ ان الفاظ میں عیب پایا جاتا ہے، لیکن مشہور ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال جائز ہو گیا۔ اسی لیے احادیث کی اسناد میں مذکور ہے، ابو الزنادر روایت کرتے ہیں عارج سے، اس طرح سلیمان روایت کرتے ہیں آمش سے، ہاں اگر لوگوں نے کسی شخص کو کوئی لقب دیا ہوا ہے لیکن وہ اسے برا سمجھتا ہے، یا کسی بیوقوف نے کوئی لقب دیا ہو لیکن بعد میں شرفاء نے اس کو چھوڑ دیا ہو، تو ایسے القاب جن میں عیب پائے جاتے ہوں ان صورتوں میں ان کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ پانچواں، وہ شخص جس کے عیب اس کے سامنے بیان کرے تو اسے عار محسوس ہونے کی بجائے ان پر ناز اور فخر ہو۔ کسی کو کہیں کہ شرابی ہے تو وہ کہے ہاں میں شراب پیتا ہوں، کئی مرتبہ پیتا ہوں، شراب پینے میں کیا ہے۔ اسی طرح کسی کو کہیں تو چور ہے، وہ کہے ہاں جی میں چوری کرتا ہوں، ہر آدمی تو چوری نہیں کر سکتا، یہ تو ہمارے جیسے بہادر اور نڈر آدمی ہی کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری جرت ہے جو ہم کام کر رہے ہیں۔ اس طرح اس کا کوئی جرم بھی ظاہر کرے تو وہ خوش ہو، فخر کرے، کوئی عار محسوس نہ کرے، ایسے شخص کے عیوب و جرائم کو بیان کرنا غیبت نہیں۔ ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے حیا کی چادر کو اپنے چہرے سے خود ہی اتار دیا اس کی کوئی غیبت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فاجر و فاسق کی کوئی عزت نہیں، اس سے مراد ہی فاسق و فاجر ہے جس کا فسق و فجور ظاہر ہو اور اعلانیہ ہو، اس کے سامنے ذکر کرنے میں اسے عار محسوس نہ ہو۔ حضرت سلط بن طریقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ ایک شخص اعلانیہ طور پر فاسق ہے جس کا فسق و فجور مشہور و معروف ہے، اس کا وہ فسق و فجور جو اس میں پایا جاتا ہو اگر میں کسی پر اس کا ذکر کروں تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں۔ چغل خوری اور اس کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کافر کے 10 عیب بیان کیے ہیں، کیونکہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مجنون کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہودہ لفظ کے استعمال کرنے والے کے 10 عیب بیان فرمائے اور اس گستاخ رسول کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا، یہاں تک بے نقاب کر دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ وہ شخص بے اصل ولد الزنا یعنی حرام کی پیداوار ہے۔ ان عیبوں میں مالک الملک نے اس شخص کی چغل خوری کا ذکر بھی کیا۔ فَلَا تُطِیعِ الْمُکَذِّبِینَ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَیُدْہِنُونَ وَلَا تُطِیعِ کُلَّ حَلَّافٍ مَہِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَیرِ مُعْتَدٍ عَصِیمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ۔ اور نہ بات مانو کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی جو بہت نکتہ چین چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بھلائی سے، حد سے بڑا ہوا ہے، بڑا بدکار ہے، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل یعنی حرامی ہے۔ مشاء بنمیم کا معنی ہے جو چگلی کھانے کے لیے بکثرت چلتا پھرتا رہے۔ رب تعالیٰ نے کسی شخص کی مذمت بیان کرنے کے لیے جو برائیاں بیان کی ہوں ان برائیوں کے برا ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَاتٍ لُمَزَاتٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، حمزہ اور لمزہ۔ علماء لغت نے ان کی تشریح میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، یعنی 2 لفظ ہم معنی ہیں، ہر چگلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے کو حمزہ اور لمزہ کہتے ہیں۔ مقاتل کا قول ہے، یعنی جو روبرو تانہ زنی کرے اسے حمزہ اور جو پس پشت عیب جوئی کرے اسے لمزہ کہتے ہیں۔ کفار میں یہ کمزوریاں عام تھیں، جہاں کسی غریب اور کمزور سے آمنا سامنا ہوتا تو اس کے منہ پر اس کو برا بھلا کہتے، کیونکہ انہیں اس طرف سے کسی مزاحمت یا جوابی کارروائی کا کوئی اندیشہ نہ ہوتا، اور جہاں کوئی اپنے سے طاقتور مد مقابل ہوتا تو اس کے سامنے اس کی تعریف بھی کر دیتے، اس کی خوشامد میں چند جملے بھی بول دیتے، اور جب وہ چلا جاتا تو اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے۔
یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں فلاں کمزوری ہے۔ ناحق شناس لوگ اس اخلاقی کمزوری میں عموماً مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شریر یعنی برے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہیں، جو دوستوں میں جدائی اور تفریق ڈالنے والے ہیں، بے عیب اور بے قصور لوگوں کے نقص نکالنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ابتدا چغل خور نہیں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی کو عیب لگانے کے لیے چغلی کھائی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس چغلی کی سزا جہنم کی آگ میں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا عجیب واقعہ حضرت کعب بن احبار سے مروی ہے کہ بے شک بنی اسرائیل ایک مرتبہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی، لیکن ان کی دعا کو قبول نہ کیا گیا، بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ارشاد فرمایا، میں اس وقت تک تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا کو قبول نہیں کروں گا جب تک تم میں ایک چغل خور موجود ہے جو اپنی چغل خوری پر مصر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، مجھے وہ شخص بتا دے تاکہ میں اسے درمیان سے نکال دوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہیں چغل خوری سے منع کرتا ہوں، کیا میں خود چغل خور بن جاؤں؟ لہذا تم تمام توبہ کرو، میں بارش عطا کر دوں گا۔ نصیحت آموز اشیاء۔ ایک شخص ایک عالم و دانا کی تلاش میں 7 کلمات حاصل کرنے کے لیے 700 فرسخ چلا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آسمانوں سے بھاری چیز کیا ہے، زمین سے وسیع کیا ہے، پتھر سے سخت کیا ہے، آگ سے زیادہ گرم کیا ہے، کرہ زمہریر سے زیادہ ٹھنڈی چیز کیا، دریا سے زیادہ غنی کون ہے، یتیم سے زیادہ ذلیل کون سے ہیں؟ اس صاحب علم دانا حکیم نے کہا، بے عیب بے قصور شخص پر بہتان لگانا آسمان سے بھی گناہ میں بھاری ہے، حق بات کرنا زمینوں سے بھی وسیع ہے، قناعت کرنے والا دریا سے بھی غنی ہے، حرص اور حسد میں آگ سے زیادہ حرارت، کیونکہ آگ نیکیوں کو نہیں جلا سکتی لیکن حرص اور حسد نیکیوں کو جلا دیتے ہیں۔ کسی قریبی رشتہ دار کے پاس حاجت لے کر جانا اور نامراد واپس لوٹنا زمہریر سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، کیونکہ ناکامی پر دل برف کی طرح بے حس و حرکت ہوگا، گویا کہ ٹھنڈک سے منجمد ہوگا۔ کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ چغل خور کی چغلی جب ظاہر ہو جائے تو وہ یتیم سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یتیم کو ذلیل کرنے والے اور سمجھنے والے فقط ناداں انسان ہوتے ہیں، لیکن چغل خور اپنی چغلی کے ظاہر ہونے پر تمام لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ اپنی اس چغل خوری کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ چغل خوری کیا ہے؟ کسی انسان کو بتانا کہ فلاں شخص تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا، یعنی تمہاری برائی بیان کر رہا تھا۔ اسی طرح ہر ایسی گفتگو جسے سن کر وہ شخص ناپسند کرے، جس کے متعلق کلام کر رہا ہے یا جس سے کہہ رہا ہے یا جس سے کر رہا ہے اور سننے والا اسے ناپسند کرے، خواہ یہ برائی زبانی بیان کرے یا تحریری یا آنکھ، ابرو، ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے۔ اسی طرح کسی کے افعال کے عیب بیان کرے یا کلام کے عیب بیان کرے، خواہ وہ عیب اس میں پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں۔ اسی وجہ سے کبھی غیبت اور چغل خوری ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے عیب یا نقص بیان کرنے کے لیے راز ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہی ہے۔ چغل خوری کئی عیبوں کی جامع ہے، یعنی مجموعہ ہے۔ چغل خور سے بغض رکھنا چاہیے، اس کی ہر بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کو سچا نہ سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی اور وجہ سے بغض نہ رکھے بلکہ صرف چغل خوری کی وجہ سے بغض رکھے، جبکہ اس لیے کہ چغل خور جھوٹا ہوتا ہے اور غیبت کرتا ہے، غدار ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، کھوٹ کینہ اس میں پایا جاتا ہے،
منافقت وہ کرتا ہے، لوگوں کے درمیان فساد وہ پھیلاتا ہے، دھوکے باز وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا، وہ ان کے توڑنے کی کوشش میں رہتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر طرف فساد، قتل و غارت، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ لوگوں کی جانیں، عزت و مال محفوظ نہیں۔ ان تمام خرابیوں کا سبب چغل خوری، دھوکہ بازی، منافقت، غداری ہی ہیں۔ چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا۔ سلمان بن عبد الملک بادشاہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس زہری بھی تھے۔ ایک شخص آیا تو سلیمان بن عبد الملک بادشاہ نے اسے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے میرے متعلق اس طرح کی بد کلامی کی، میرے عیوب و نقائص تم نے لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے متعلق کچھ بھی نہیں کہا۔ سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا، مجھے تو بے شک ایک بڑے سچے آدمی نے خبر دی ہے۔ زہری نے یہ سن کر کہا، چغل خور تو کبھی سچا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک نے کہا، تم نے سچ کہا ہے۔ اس طرح اس شخص کی نجات ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے خیر و عافیت واپس لوٹنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور چغل خور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کسی دوسرے شخص کے عیوب و نقائص آپ کے سامنے بیان کیے تو آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے متعلق چھانٹ بینٹ کریں تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس آیت کریمہ کے مصداق ہوگے، ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم سچے ہوئے تو اس آیت کریمہ کے مصداق ہوگے، حماز مشاء بنمیم، بہت نکتہ چین، چگلیاں کھانے والا، جس کی مذمت کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ بغیر تحقیق کے تمہاری اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ کریں اور تم سے درگزر کریں تو ایسے کر لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ درگزر ہی فرمائیں، یعنی معاف فرمائیں تو اچھا ہے، آئندہ میں کبھی بھی چغل خوری نہیں کروں گا۔ چغل خور غلام نے کتنا فساد برپا کیا۔ حضرت حماد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام فروخت کرتے وقت خریدار کو بتایا کہ اس غلام میں اور کوئی عیب نہیں، البتہ یہ چغل خور ضرور ہے۔ خریدار اس پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ جب وہ خرید کر گھر لے آیا تو چند دن گزرنے کے بعد غلام نے اپنے نئے مالک کی زوجہ کو کہا، میرا آقا یعنی تمہارا خامن تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تو اور شادی کا ارادہ رکھتا ہے، کسی رات اچانک تم پر اور سوکن لے آئے گا۔ ابھی خفیہ طور پر رات کو ایک عورت کے پاس جاتا ہے، اس لیے تو ایک استرا لے کر اس کے سر کے پچھلے جانب یعنی گدی سے کچھ بال کاٹ کر مجھے دو تاکہ میں تمہیں جادو کر دوں، اس طرح وہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ جب سویا ہوا ہوگا تو تم اس کے بال کاٹ سکو گی۔ ادھر مالک کو کہا، تمہاری زوجہ نے تو ایک اور یار بنا لیا ہے، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو رات سونا نہیں بلکہ سونے کا انداز اختیار کرنا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا وہ اس منصوبے پر کیسے عمل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، جاگ رہا تھا، بظاہر سوتا ہوا نظر آتا تھا۔ عورت اس طرح لے کر بال کاٹنے کے لیے آ گئی۔ خامن نے سمجھا واقعی یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ وہ اٹھا، اس نے اپنی زوجہ کو قتل کر دیا۔ زوجہ کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے اس کے قاتل خامد کو قتل کر دیا۔ اس طرح ایک چغل خور نے سارا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ جھوٹ ایک عظیم جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف آ رہا ہے، اس نے آ کر مجھے کہا، کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ میں اٹھ کے ساتھ چل پڑا۔ میں ایسے دو شخصوں کے پاس پہنچا کہ ایک ان میں سے کھڑا ہے اور دوسرا بیٹھا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں آگے سے مڑی ہوئی لوہے کی سلاخ ہے، وہ بیٹھے ہوئے شخص کی ایک باچھ میں ڈال کر کھینچتا ہے۔ جو شخص مجھے اٹھا کر لے گیا تھا، میں نے اس سے کہا، یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا، یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے، اس کو قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور یہ بھی گمان رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں،
جب بات کرے تو جھوٹی ہو، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 گناہ علامت منافقت ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ مسلمان روزہ دار نمازی بھی ہو، لیکن کام اس کے منافقوں والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے، یعنی اس میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے حلال تو فرمایا، لیکن یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر گناہ گار ہوتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹے گواہوں کا ذکر۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ ان کی زبانیں گدی یعنی سر کی پچھلی جانب سے نکالی جا رہی ہیں، اور ان کی شکلیں مسخ کر کے سور جیسی شکلیں بنائی جا رہی ہیں۔ سر سے پاؤں تک عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس تم بتوں کی نجاست سے بچ کر رہو، اور چھوٹی بات سے بچ کر رہو۔ جھوٹے انسان پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ تجربات و مشاہدات سے یہ بات واضح ہے کہ جب انسان جھوٹ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے، لوگ اس پر اعتبار چھوڑ دیتے ہیں۔ آج سیاست کے میدان میں علماء کی ناکامی کا سبب بھی یہی ہے کہ ان میں سے کچھ نے دوسرے سیاسیوں کی طرح ہی تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو لوگوں نے کہا، ان سے دوسرے جاہل اچھے ہیں کہ انہیں تو علم نہیں، اور ہم ان سے اپنے دنیاوی کام بھی کرائیں گے۔ کچھ علماء نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کل یہ چیز حرام تھی، آج وہی حلال ہو گئی۔ کبھی تو یہ کہنا کہ ہے تو حرام، لیکن ہم حرام میں مزے لے کر برداشت کر رہے ہیں۔ ایسے نام نہاد ملاؤں نے دین، ملک و ملت کا بیڑا غرق کر دیا، دیگر علماء کو بے وقار بنا دیا۔ ان کی وجہ سے تمام ناکام ہو رہے ہیں۔ کاش ان لوگوں کو سیاست کا معنی آتا۔ نام سیاستدان، لیکن حقیقت میں سیاست نادان ہے، کیونکہ سیاست کا معنی ہے سیاست جاننے والا۔ جو شخص سیاست کے معنی سے ہی بے خبر ہو، وہ کبھی سیاستدان کہلانے کا حقدار نہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم شریف میں فرماتے ہیں، سیاست کسی چیز کو بہتر کرنے سنوارنے کا نام ہے۔ جب کسی کام میں اصلاح نہیں، وہ سیاست نہیں۔ آج کل سیاست جھوٹ، فریب، مکاری، لوٹ مار کا نام ہے۔ بکاؤ مال، چمچے کڑچھے حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والے لوٹے کتے کی طرح ہڈی کے پیچھے بھاگنے والے کا نام سیاستدان ہے۔ جب مقصد اصلاح احوال ہو، حق بات کہنا مطمع نظر ہو، نہ بکنا ہو نہ جھکنا اس کا وتیرہ ہو، کلام میں شائستگی ہو، شریعت مطہرہ کے خلاف تقریر کرنے والوں کا جواب جرأت و حق سے دینا اس کا طریقہ کار ہو، تو پھر سیاست ثواب ہے، وہی حقیقت میں سیاستدان ہے۔ بیرون ملک سے پیسے لے کر ان کے اشارے پر چلنے والے ملک و ملت کے دشمن ہیں، دین فروش لٹیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہی میں سیاست سے کنارہ کش ہوا ہوں، جبکہ کسی وقت ایک دینی جماعت کا سرگرم سیاسی رکن ہوا کرتا تھا، لیکن نہ جھکنے والے جب جھک گئے، نہ بکنے والے جب بک گئے، حق و صداقت کا دامن تھامنے والے جب باطل راہ پر چل گئے، تو میں نے گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا۔ اسی میں عافیت سمجھی اور خیال کیا کہ اسی میں عزت ہے اور یہی عبادت ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔